من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ ترجمہ: اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلام کی ابتدا فرمائیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ تمہارے رب عز و جل نے فضل و احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخشنے والا اور اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ نیک مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک مسلمانوں کا احترام اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے، کیونکہ انہیں ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا، اے میرے بھائیوں، میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں اے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے سورت میں اپنی وحدانیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، ہم اسی طرح اپنی حجتوں اور دلائل کو مفصل بیان فرماتے ہیں، اور ہم قرآن مجید میں اطاعت گزاروں، گناہ کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر اڑے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس لیے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ اور ان کا طریقہ واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اخروی کامیابی تک پہنچانے والے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فلاح و کامیابی کے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں نیک لوگ پہنچے، اور اس کا سب سے بہترین راستہ فوری طور پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرنا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زندگی کی ہر گھڑی بلکہ ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ تجھے ابدی سعادت تک پہنچا دے اور دائمی بدبختی سے بچا لے، اس لیے کہ اس سے زیادہ نفیس جوہر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسے غفلت میں ضائع کر دو گے تو واضح نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر اسے گناہ میں صرف کرو گے تو واضح طور پر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر تم اس مصیبت پر نہیں روتے تو یہ تمہاری جہالت ہے، اور جہالت کی مصیبت تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ افسوس، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو وہ جاگ جائیں گے۔ اس وقت ہر مفلس کو اپنے افلاس کا اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کا علم ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ مزید فرماتے، جب تم ان 3 دہشت ناک باتوں پر ہمیشگی اختیار کرو گے اور رات دن کے ہر حصے میں ان کی یاد تازہ کرتے رہو گے تو تمہیں گناہوں سے ضرور سچی اور خالص توبہ نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 1، گناہوں کی حد درجہ برائی بیان کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی سزا کی شدت، دردناک عذاب، اس کی ناراضی اور اس کے غضب و جلال کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے غضب و عذاب کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمزوری اور ناتوانی کو یاد کرنا کہ جو شخص سورج کی تپش، سپاہی کے تھپڑ اور چونٹی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ نارے جہنم کی تپش، عذاب کے فرشتوں کے کوڑوں کی مار
لمبی گردنوں والے بختی اونٹوں کی طرح لمبے اور زہریلے سانپوں کے ڈنک اور خچر جیسے بچھوؤں کے ڈنک کیسے برداشت کر سکے گا؟ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ ترجمہ، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قل انی نہیت، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، اور اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے، اور اعلیٰ مرتبے والے کا کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے۔ اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اسے جھٹلاتے ہو۔ یہاں روشن دلیل قرآن شریف، معجزات اور توحید کے واضح دلائل سب کو شامل ہیں۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ چونکہ کفار مذاق اڑانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے، اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرنا نہایت غلط ہے، کیونکہ عذاب نازل کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں۔ ہاں اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا کر دیں تو بات جدا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے قوم نوح تباہ ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ان کی قومیں تباہ ہوئیں۔ ایسے ہی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور میں تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہ دیتا اور تمہیں رب عز و جل کا مخالف دیکھ کر بے دریغ ہلاک کر ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم و کریم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، نہ کہ اس کے حلم و کرم کی وجہ سے جری ہو جاؤ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تفسیر عنایت القاضی میں ہے، یہ جو آیت میں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اس خصوصیت کے یہ معنی ہے کہ ابتداءً بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔ اور تفسیر ساوی میں ہے، یہ آیت کریمہ اس بات کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یعنی علم غیب کے مسئلے کا دلائل کے ساتھ تفصیلی بیان، اور فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، ازاحۃ العیب بسیف الغیب، علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد۔ نمبر 2، خالص الاعتقاد، علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہوا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ عز و جل ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تمہاری قوت احساس زائل کر کے تمہیں میت کی طرح کر دیتا ہے، جس سے تم پر نیند مسلط ہو جاتی ہے اور تمہارے تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے، پھر وہ تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے اور تمہاری عمر اپنی انتہا کو پہنچے، پھر مرنے کے بعد آخرت میں اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان اعمال کی جزا دے گا جو کچھ تم دن رات کیا کرتے تھے۔ یہاں آیت میں پہلے نیند مسلط کرنے اور اس کے بعد بیدار کرنے کا بیان ہوا، اس میں قیامت قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر واضح دلیل ہے کہ جو رب عز و جل اس چیز پر قادر ہے کہ روزمرہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کرتا ہے جس سے تمہارے حواس اور ان کے ظاہری افعال جیسے دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا اور پکڑنا وغیرہ سب معطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیداری کے وقت وہی رب عز و جل تمام اعضاء کو ان کے تصرفات عطا فرما دیتا ہے اور وہ دیکھنا، سننا، بولنا اور چلنا پھرنا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ رب عز و جل مخلوق کو ان کی حقیقی موت کے بعد زندگانی کے تصرفات عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ ترجمہ: اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں
کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام امور میں ہر طرح سے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہی عطا کرتا اور وہی اپنی عطا روکتا ہے، وہی ملاتا اور وہی توڑتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ترجمہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے. ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں. انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. گناہ کرنے والے غور کریں. بندوں کو چاہیے کہ غور کریں اور بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا. تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوں گے، اللہ عز و جل پناہ دے. اسی کے پیش نظر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان کی حفاظت کے متعلق فرمایا. حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپسند کرتے تھے. وہ لوگ کتاب اللہ، سنت رسول، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے اور اپنی ایسی حاجت جس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو کے علاوہ کلام کو فضول شمار کرتے تھے. کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے دائیں بائیں دو محافظ فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ترجمہ، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ تمہارا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا جو دن بھر صادر ہونے والی باتوں سے بھرا ہوگا، اور ان میں زیادہ تر وہ باتیں ہوں گی جن کا نہ تمہارے دین سے کوئی تعلق ہوگا نہ دنیا سے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ کوئی شخص بات کرتا ہے، اسے جواب دینا شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ میری خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اس خوف سے اسے جواب نہیں دیتا کہ کہیں یہ فضول کلام نہ ہو جائے. توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں، اس صورت میں جمع کا لفظ رسل تعظیم کے لیے ہے، یا حضرت ملک الموت علیہ السلام اور وہ فرشتے مراد ہیں جو ان کے مددگار ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مددگاروں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں. جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے ہیں. اور ان سب فرشتوں کی شان میں فرمایا کہ یہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی تعمیر حکم میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی اور ان کے عمل میں سستی اور تاخیر راہ نہیں پاتی، بلکہ وہ اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. ترجمہ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے. سن لو، اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. ثم ردوا الى اللہ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے. اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ کسی بھی طرح نافذ نہیں ہو سکتا.
اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ حساب ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا جائے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اعمال کا حساب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے، تو عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں جڑا ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کیونکہ انسان راہ آخرت میں تاجر ہے، اس کی عمر اس کا مال و متاع ہے، اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے، اور اس کا نقصان گناہوں اور معاصی میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کا نفس اس تجارت میں اس کا شریک ہے۔ اور نفس اگرچہ نیکی اور برائی دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نیکی کے مقابلے میں گناہوں اور نفسانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ رات سوتے وقت ایک گھڑی مقرر کرے تاکہ وہ اپنے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے سکے، اور جس طرح کاروبار میں شریک شخص سے حساب کرتے وقت انتہائی احتیاط اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بہت سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نفس بڑا مکار اور ہیلا ساز ہے۔ وہ اپنی خواہش کو انسان کے سامنے اطاعت کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان اسے بھی نفع شمار کرے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا حساب لے کہ یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کس کے لیے کیا، اور اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ انسان کس طرح فارغ ہے کہ وہ اپنے نفس سے حساب نہیں لیتا۔ اگر انسان ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر بھی رکھتا جائے تو تھوڑے دنوں میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا۔ اگر کرامن کاتبین اس انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کریں تو اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ اگر انسان کبھی غفلت میں چند بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، جبکہ سارا دن بےہودہ بکواسات کرتا پھرتا ہے، انہیں شمار نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے سارے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ اس صورتحال کے باوجود یہ سوچنا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے کتنی بے عقلی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو۔ اور اپنا محاسبہ کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پر درے لگاتے اور کہتے کہ بتا تو نے آج کیا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دیوار کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سنا، واہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار رہتا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گر گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کانپ جاتے ہیں اور خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے اور اسی کی جناب میں تضرع و زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق کی نعمت بجا لاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اسے اللہ عز و جل نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ اللہ عز و جل تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ عز و جل کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے رب عز و جل انہیں نجات دے دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی
جو قبول ہوئی. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ترجمہ: تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں. هو القادر، وہی قادر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا گیا، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی و عناد سے باز آ جائیں. مسلمانوں کی باہمی لڑائی کا ایک سبب یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے. اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. اور جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی. پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے ہیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو کہتے عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا. دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوا. تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. ترجمہ: اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے. تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دے دیا ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں کہ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے باز پرس ہو. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ترجمہ: ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خبریں دی ان کے لیے وقت معین ہے. ان کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت ہوگا اور ان قریب تم دنیا و آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے. گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے. یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجے کی حماقت ہے. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے
اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ و استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ الذین یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ بد مذہبوں کی محفلوں میں جانے اور ان کی تقاریر سننے کا شرعی حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں ان میں جانا، شرکت کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ البتہ علماء جو ان بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ یاد رہے کہ بد مذہبوں کی محفل میں جانا اور ان کی تقریر سننا ناجائز و حرام اور اپنے آپ کو بد مذہبی و گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں، خواہ احادیث مبارکہ پر، اچھی باتیں چننے کا زوم رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں۔ عین ممکن بلکہ اکثر طور پر واقع ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی شرح و وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں اپنی بد مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور کبھی خدشہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ بے دین کی تقریر و گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، لہذا باوجود یہ کہ وہ اپنے عقیدے میں انتہائی متسلم و پختہ ہوتے، پھر بھی وہ کسی بد مذہب کی بات سننا ہرگز گوارا نہ فرماتے تھے، اگرچہ وہ 100 بار یقین دہانی کراتا کہ میں صرف قرآن و حدیث بیان کروں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس بارے میں اسلاف کا عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا سعید بن جبیر شاگرد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو راستے میں ایک بد مذہب ملا، کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی ایک کلمہ، اپنا انگوٹھا چنگلیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا ولا نصف کلمہ، آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ ان میں سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہے۔ امام محمد بن سیرین شاگرد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بد مذہب آئے، عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں؟ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کچھ احادیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں؟ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھا جاتا ہوں۔ آخر وہ خائب و خاسر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں۔ پھر فرمایا ائمہ کو تو یہ خوف اور اب عوام کو یہ جرت، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب عز و جل نے بتائی۔
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. یاد آئے پر پاس نہ بیٹھ ظالموں کے، بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ترجمہ: اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور منع نہ کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ تان و استہزاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے اس کا حساب ہوگا. پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں. ہاں، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ واض و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. ترجمہ: اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے. اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا. ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور اس کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ گئی. اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کریں تاکہ کوئی جان اپنے دنیاوی برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں ثواب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا نہ اس ہلاک ہونے والے کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو وہ اس سے نہ لیے جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، اور ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے. گناہوں پر اصرار حالت کفر میں موت کا سبب بن سکتا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے اور کفر کی سزا جہنم کا دائمی دردناک عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا گناہوں پر اصرار کرنا بھی ایسا عمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے. حضرت ابو اسحاق فزاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا. ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس بکثرت بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو،
مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر پر آیا، جب میں نے اس کی قبر کھود کر اس کے کفن کو کھینچا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، پھر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس پر 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے اس کا کفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس پر مٹی ڈال دی، اور میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کی قبر نہیں کھودوں گا۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ اس سے پوچھو جن مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اس کفن چور سے پوچھا تو اس نے جواب دیا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے تحریر بھیجی جس پر 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ تحریر تھا جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو، مغفرت اور اس کی رضا طلب کرو۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے؟ اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو، وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے، اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اس کی سلطنت ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ عز و جل نے ہدایت دی اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک تمثیل بیان فرمائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو راستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے رفیق اس کو راہ راست کی طرف بلانے لگے،
وہ حیران رہ گیا کہ کدھر جائے۔ اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور رفیقوں کا کہا مانا تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ چلا۔ مسلمان اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا راہ پائے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ إن هدى الله هو الهدى، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ عز و جل کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرمایا اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا وہی ہدایت و نور ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ دین باطل ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے گردن رکھ دیں اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے۔ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا یا باپ؟ یہاں آیت میں آزر کے لیے اب کا لفظ ذکر کیا گیا، اس کا ایک معنی ہے باپ اور دوسرا معنی ہے چچا، اور یہاں اس سے مراد چچا ہے، جیسا کہ قاموس میں ہے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ نیز چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا۔ ترجمہ، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ردو علی ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو۔ یہاں ابی سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی ہم انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا مشاہدہ کھول دیا گیا،
یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا. پھر آپ کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ رویت باطنی نگاہ کے ساتھ تھی یا سر کی آنکھوں سے. پھر اس معراج ابراہیمی کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے یہ نشانیاں انہیں اس لیے دکھائیں کہ وہ دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے نہ چھپا رہا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم معراج ہوئی، مگر ہمارے آقا حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بہت بڑھ کر معراج ہوئی، حتیٰ کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو گئے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ترجمہ: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. فلما جن علیہ اللیل، تو جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا. مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا. سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا. یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا. کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے. نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے. اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی. انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا. مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا. لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے. پتھروں سے اس تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا. روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلد بڑھتے تھے. اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہہ خانے میں کتنا عرصہ رہے. بعض کہتے ہیں 7 برس اور بعض نے کہا 13 برس اور بعض نے کہا کہ 17 برس رہے. اسلامی عقیدہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں. اس عقیدے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعے کو ذیل میں ذرا تفصیل سے سنیے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرائے میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کی قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب عز و جل نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھی۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور اس کے بعد